گزشتہ آیات کے اندر مشرکین کی غلط باتوں کا، غلط نظریات اور عقائد کا بیان تھا جس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اب ان آیات کے اندر ایک عام اصول، بلکہ اگر یوں کہیں تو بے جانا ہوگا، اللہ پوری انسانیت سے خطاب فرما رہے ہیں، اور اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو ہر ایک کو یوں لگے گا جیسے اللہ مجھے کچھ کہہ رہا ہے نا، لائیو خطاب۔ تو یہ اللہ کا براہ راست تمام نسل انسانی سے خطاب ہے۔ پھر دو گروہوں کے اندر اسے تقسیم کیا ہے۔ اللہ کی بات ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ کی بات کا انکار کیا، پیغام حق کو قبول نہیں کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا اس کا ذکر ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسول منکم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں گے، یقصون علیکم آیاتی، جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے، فمن اتقى واصلح، سو جس شخص نے پرہیز رکھا اور درستگی کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ انبیاء آئیں گے، تم ہی میں سے ہوں گے، اس میں اس نظریے کی، اس عقیدے کی تردید ہے جس میں وہ کہا کرتے تھے کہ جو نبی جو ہے ما فوق الاسباب، کوئی مخلوق ہے، یعنی نبی کو جو بشر تسلیم نہیں کرتے تھے، نور سے تعبیر کرتے تھے، تو اللہ نے بتا دیا کہ تم ہی میں سے ہوں گے۔ وہ نبی فرشتہ نہیں ہوگا، نورانی مخلوق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین میں بسنے والے کون ہیں؟ انسان ہے، تو انسان کا رول ماڈل بھی انسان ہی ہونا چاہیے۔ اگر جبریل امین کو بھیج دیں تو لوگ کہیں گے بھائی ہم انہیں کیسے اپنا رول ماڈل مان سکتے ہیں، نہ ان کی بیوی ہے، نہ بچے، نہ کھاتے نہ پیتے، ہاں جنہاں دے بیوی بچے ہوندے تو لگ پتا جاندہ، انہاں واسطے کمائی کرنی ہوندی پتہ چل جاندہ، اے تے ہوئے ویلے، اساں تے دنیا دے بھی کام کرنے نے۔ اعتراض تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تم ہی میں سے، جن سے بشر، جن سے بشر، حضرات انبیاء کو انہی انسانوں میں سے منتخب کیا، پھر جس قوم میں بھیج رہے ہیں اس قوم کا فرد کو نبی بنایا۔ ہمارے نبی کو قریش میں سے چنا۔ آپ علیہ السلام کسی کے باپ ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے داماد ہیں، کسی کے سسر ہیں، کسی کے بانجے ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، یہ ساری چیزیں تھیں۔ کسی کے آپ چچا ہیں، کسی کے آپ رضائی بھائی ہیں۔ یہ ساری نسبتیں کس چیز کی ہیں؟ جو ہم انسانوں کی ہیں۔ پھر آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، آپ زخمی ہوتے ہیں، آپ کو پسینہ آتا ہے، آپ سفر کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ایک بشر میں ہوتی ہیں وہ آپ میں پائی جاتی ہیں۔ ہاں پھر فرق ہے، انسانوں میں فرق ہے نہیں، گناہگار انسان، نیک انسان، پاکیزہ انسان۔ پھر انسانوں میں نبی سے بڑھ کر با کمال، نبی سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی اور نہیں ہوتا۔ تو جو نبی بھیجوں گا وہ تم ہی میں سے ہوں گے۔
تم پر میری آیات پڑھیں گے۔ اب فمن اتقی، جو تقوی اختیار کرے گا، جو کیا اختیار کرے گا؟ حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا، من اتقی الشبہات، جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا، اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ اب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، من اتقی من الشرک، سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ پہلا نمبر یہ ہے، تقوی کا سب سے پہلا نمبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو شرک سے بچانا۔ اگر مشرک ہے، باقی کتنے برائیوں سے کیوں نہیں بچتا، وہ پاک نہیں ہے، بلکہ جسماً بھی ناپاک ہے اور روحانی طور پر بھی وہ پلید ہے۔ اس لیے فرمایا اب اس کے درجے ہیں، جو شرک سے بچے گا، پھر آگے یہ اللہ کا حق ہے، پھر آگے جو ہے زنا ہے، شراب ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، جتنے گناہ آتے ہیں، جو بچتا جائے گا تقوی کا لیول بڑھتا جائے گا، تقوی کا لیول بڑھتا۔ یہ کلاسیں ہیں، ان کلاسوں کو کراس کرنا ہے، ڈگری بڑھتی جائے گی، مقام بلند ہوتا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اسی کی تشریح میں وقت گزر جائے گا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے تشریح سن رکھی ہے۔ اچھا، جو شخص پرہیز رکھے اور درستی کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف ہوتا ہے آئندہ کا کسی واقعے کے رونما ہونے کا۔ جا پتر دکان تو چیز لیا، نہیں مینوں ڈر لگتا ہے، حالے گیا چیز لے آندی کارے، لیکن خوف جو ہے پہلے سے محسوس کر رہا ہے۔ تو خوف کا تعلق آئندہ کے ساتھ ہے، غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ والدین فوت ہے، جب یاد آتے ہیں غمگین ہو جاتا ہے بندہ، ٹھیک ہے۔ ماضی کا کوئی دردناک قصہ، کوئی غمگین بات یاد آ جائے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ غم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جو شرک نہیں کرے گا، اصلاح کرے گا، اپنے آپ کو درست رکھے گا، جو نبی نے کہا، جو نبی لے کر آیا اس پر عمل پیرا ہوا، تو انہیں جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اس حال میں کہ نہ انہیں آئندہ جہنم میں جانے کا خوف ہوگا اور نہ ماضی میں کسی بات کا غم ہوگا، ہائے کاش یہ اللہ نال شرک نہ کر دیتا، نہ پڑے جاندے، یہ غم بھی ان کے پاس نہیں ہوگا۔ ماضی میں اصلاح کرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، شرک خفی ہو یا جلی ہو، اپنے آپ کو محفوظ رکھا، ماضی پر غم بھی نہیں ہے اور آئندہ کا خوف بھی، اور یہ اللہ والا ہونے کی نشانی ہے۔ ان دونوں غموں سے وہ آزاد ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو اللہ رسول کے مان کر زندگی گزارے گا، پیغام حق کو قبول کرے گا، تو دونوں غموں سے اللہ اسے نجات دیں گے۔ آئندہ کا خوف بھی نہیں ہوگا، اور پتہ نہیں ساڑھے نال کی ہوئے گا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے جو کہہ دیا کچھ نہیں ہوگا۔ ماضی کا غم بھی نہیں ہے، انہیں پتہ ہے ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے شرک نہیں کیا، ہمیں پتہ ہے ہم نے شرک نہیں کیا، نہ ذات میں کیا ہے نہ صفات میں کیا ہے، کسی لحاظ سے بھی نہیں کیا، کس لیے غم ہوگا؟ تو اللہ ان دو غموں سے بے غم کر دیں گے۔ یہ تو ہوا خوش نصیب لوگوں کا ذکر۔ سعادت مند وہ لوگ جنہوں نے حق کو قبول کیا، لیکن دوسرا گروہ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا، اور ان سے تکبر کرتے رہے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میں نہیں مننی، اے ساڑی عقل چ نہیں ہوندی گل،
ہاں یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ راتوں رات تسی اتنے گئے 7 آسمانہ، اچھا جنت جہنم دوزخ سارے ویکھ کے آئے، اللہ نال ملاقات کیتی، ہلے صبح نہیں ہوئی تسی واپس بھی آ گئے. یہی ہے نا، ہم جھٹلایا نا. اور سعادت دیکھیں، من اتقا، جو سب سے بڑا تقوی والا تھا، اس نے کہا جو سب سے بڑا جھوٹا تھا ابو جہل نے. یہ اللہ 2 مثالیں بیان فرما رہے ہیں، تقابل دیکھیں ذرا. سب سے بڑے جھوٹے نے، سب سے بڑے کذاب ابو جہل نے سب سے بڑے سچے ابو بکر کے سامنے جب یہ بات رکھی، صدیق اکبر نے نبی سے نہیں سنا، کسی مسلمان سے بھی نہیں سنا، دشمن رسول سے سنا ہے. کہا اگر یہ بات محمد کرتا ہے تو سچ کرتا ہے، فوراً قبول کر. پتہ چلا تقوی والا کون ہے اور کذاب کون ہے. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں سب سے زیادہ تقوی والا نبی کے بعد کائنات کے اندر ابو بکر ہے. کون ہے؟ شرک کا شائبہ تو کیا، شک کا شائبہ بھی نبی کے متعلق ان کے دماغ میں نہیں آتا، بغیر کسی دلیل کو جنہوں نے نبوت کو تسلیم کیا. یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق. آج تو ساڑھے اعتراض ہی نہیں مکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی مسئلہ سن لیا، گھر جانے تک 1000 اشکالات بنا لیں گے. بعض بدبخت جمعہ ختم نہیں ہوتا آ جاندے نے جی تساں یہ گل کیتی ہے ساڈی سمجھ وچ نہیں ہوندی. بعض درس سننے کے بعد کہتے ہیں ساڈی عقل وچ نہیں ہوندی. بھائی اللہ سے مانگے نا. کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے، سمجھ میں آ جائے گا. ہر بات کو ہر بندہ سمجھے ناممکن ہے. کیا ہے؟ ہم سب بیٹھے یہاں پر، کیا ہم ہر بات سمجھ سکتے ہیں؟ ہر بات کبھی وہ باتیں وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب غیر شادی شدہ کو کیا پتہ ہے شادی شدہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں؟ آپ بتاؤ گے انہوں نے سمجھ نہیں ہوتی. جب تک وہ ان مراحل سے نہیں گزریں گے پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود وہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1 مرتبہ سن لینا، 2 مرتبہ سن لینا، سمجھ میں نہ آئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ گل ہی غلط ہے. انتظار کرے وقت کا. کیا کرے؟ وقت کا انتظار کرے. ہاں اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ خود بخود سمجھا دے گا. 17 حملے کیے سومناتھ پر محمود غزنوی نے. 14 جب حملے کیے ناکام ہوا. 14 حملے ناکام. بڑا پریشان کرسی پر بیٹھا ہوا. آپ کو پتہ ہے متفکر بندہ ہو تو زمین پر نگاہیں ہوتے سوچتا ہے. دیکھا سامنے ایک چونٹی ہے، چونٹی جو ہے گندم کا دانہ لا رہی ہے دور سے. اب سوراخ کے قریب پہنچی ہے، کھینچ رہی ہے، چھوٹ جاتا ہے. اب اس نے گننا شروع کر دیا. پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ، 17 مرتبہ جب اس نے اس دانے کو کھینچا تو بل میں پہنچا دیا. اس نے وہاں سے نیک فال لی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے سبق دیا، ہمت نہیں ہارنی. 17واں حملہ کیا ہے اس نے، ہندوستان کے سومناتھ کو فتح کر لیا. سبق کہاں سے ملا؟ ایک چونٹی سے ملا. 15 حملے کتنے سمجھ نہیں آئی کیوں نہیں فتح ہو رہی، لیکن چونٹی والے وہ کے گل سمجھ آ گئی. اللہ پھر یوں سمجھا دیتا ہے. بس وقت کا انتظار کرے، پہلے نہ کرے. وقت کا انتظار کرے، بات سمجھ میں آئے گی. جیسے آج بہت سارے لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہم کہہ رہے تھے یہ اللہ رسول کے دشمن ہے، نہیں مانے. مسجد نبوی میں شور کیا، جہاں اونچی آواز سے بولنا بھی بے ادبی ہے، تیز قدموں سے چلنا بھی بے ادبی ہے. اس مسجد نبوی میں ہلڑ بازی کی. آج انہوں نے جنت البقیع کو بھی بند کر دیا، روضہ رسول کو بھی زائرین کے لیے بند کر دیا. 2 قومیں ہمیشہ تباہ ہوئی، یاد رکھے. ساڑی گل تو لوگ سمجھتے نہیں نا، مولوی جذباتی لوگ ہوندے نے، ہمیں بند دینے بس کسی دے خلاف لگ جانتے چھڑتے کوئی نہیں. اللہ کا کلام سامنے ہے،
میرا آپ سے اور کسی جماعت سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں. ہماری کیا ذاتی دشمنی ہے؟ نہ کسی نے ہماری جائیداد پر قبضہ کیا، نہ ساڑھا کوئی بندہ ماریا. ہماری کیا دشمنی ہو سکتی؟ دو قومیں، دو قسم کے لوگوں کو نہ ماننے کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئیں. جب تک نبی آتے رہے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئیں. اور اب جو قوم علماء کی بات نہیں مانتی، اللہ کا کلام سامنے قسم اٹھا کر کہتا وہ قوم تباہی کے دانے پر کھڑی. جو اپنی علماء کی بات نہیں مانتے، جی ایویں لگے نے بس کرنے مولویاں دا کام ہے، نہ فرقہ بازی کیتی. جو اس طرح سے ہماری بات کو ٹھکراتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوتے. آج بند ہوا، سب نے اپنی آنکھوں میں دیکھا، انٹرنیشنل لیول پر دیکھا. لوگ لاکھوں روپے لگا کر گئے روزہ رسول پر حاضری دے. چند بے غیرت، بے حس، بے ضمیر اور بے غیرت اور سازشی عناصر کی وجہ سے، ان کی ہلڑ بازی کی وجہ سے لوگ محروم رہ گئے زیارت رسول سے بھی اور جنت البقیع کے نوافل سے بھی. یہ پاکستان کی نیک نامی ہے یا بدنامی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں. پھر شرم تم کو ایک بھی بڑے نے تردید نہیں کی. کہندے یہ لیڈر ہے امت مسلمہ کا، اس خبیث نے ابھی تک تردید نہیں کی کہ یہ کم چنگا نہیں کیتا، جنہ بھی کیتا ہے، بلکہ الزام دوسروں پر لگاتے ہیں دوسروں نے کیا ہے جی سانو بدنام کرن واسطے. تو آدھی ٹوپیاں پائی نے، میٹنگ موجود ہے، پہلے میٹنگ کرتے آج ایسا یہ کرنا، اس کی ویڈیو آ چکی. خود ان کے بندے ریکارڈ پر آ کر کہہ رہے ایسا ہے کیتا ہے، اس دے باوجود شرم نہ رہے تو جو چاہے مرضی کرو. حدیث سنیے نا. جو قومیں نہیں مانتی بات اپنے بڑوں کا، بھائی نبی کے بعد نبی کا وارث کون ہے؟ علماء ہیں. جب وہ بات بتائیں گے نہیں مانو گے، یہ ہوگا جو ہو رہا ہے، اور آئندہ مزید کچھ ہوگا. یہ بات یاد رکھے آج کی درس کی. اگر آج بھی قوم کو سمجھ میں نہ آئی، یہ سارے کے سارے مجرم ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دیے. ابھی دوبارہ الیکشن آنے والے ہیں، سوچ سمجھ کر ووٹ دیں. ہمارا کام ہے بتا دینا، عمل کرے نہ کرے آپ کی مرضی، جو سن رہے ہیں ان کی مرضی. ہمارا کام ہے آگاہ کرنا. تو جنہوں نے بات نہیں مانی، تکبر کیا، ایک کون ہوندے نے ساڑھے نال پنگا لینا لے، اسی نہیں مندے، اور جھٹلایا بات کو، ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے. یا اس کی آیتوں کو اللہ پر جھوٹ باندھنا، کہتے جی اللہ کا بیٹا ہے، علیہ باللہ، اللہ پر جھوٹ ہے. عزیر اللہ کا بیٹا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا، علیہ باللہ. مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. بحیرہ اور صاحبہ حلال ہے جبکہ یہ حرام ہے. اچھا ننگا طواف کرنا حرام ہے، کندے سن اللہ سن حکم دیتا ہے. گھی، چربی، دودھ اپنے اوپر حرام کرتے تھے لیکن کہتے تھے اللہ سانو حکم دیتا ہے. سند، دلیل، یہ سارا جھوٹ ہے نا. تو اللہ ارشاد فرمائے اچھا یہ اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ پھر اس کے ساتھ مسلمہ کذاب، اسود عنسی، مرزا غلام احمد قادیانی، کتنے بڑے کذاب، کہندے نے اسی نبی ہیں. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جھوٹے. اللہ نے انہیں نبی، اللہ نے اپنا آخری نبی محمد الرسول اللہ کو بھیجا اور آپ نے اپنے زبان مبارک سے اعلان کیا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، کیونکہ نبی کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. جھوٹے ہوئے کہ نہیں؟ اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذات کے ساتھ جھوٹ کو منسوب کرے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ ہے وہ ان کو مل جائے گا. حتی اذا جاءتہم رسولنا، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے، یتوفونہم، ان کی روح قبض کرنے کے لیے. اور سنیا جی انہاں دا انجام کی ہونا ہے، سنیا جی ذرا جڑی گل نہیں مندے. قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، فرشتے آ کے کتنے نے جنہ دی تسی عبادت کر دے سو، اور پیر صاحب کتنے جے تہاڈا؟
میرا مرشد سونا میرے بگڑے کم بنوندا کتھے جے، نورانی نور ہر بلا دور کتھے جے، کہاں ہے باول حق کشتی دک کدھر ہے، لے ککڑ دے پتر کدھر ہے، پیارا پیارا شاہ جمال پتر دیوی رتا لال کدھر ہے، بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری کدھر ہے، شاہ دولا جسے دے مولا کدھر ہے، کاما والی سچی سرکار کدھر ہے، وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر معبود سمجھتے تھے، 24 گھنٹے دربار میں بیٹھ کر بنگ کوٹ کر پیتے تھے، کتنے نے آج؟ مشرک سے فرشتے سوال کریں گے، ماریں گے ساتھ سوال کریں گے، جواب کی دیں گے سنو، قالو کہیں گے ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ سارے نس گئے، وہ سارے گم ہو گئے، بھاگ گئے، غائب ہو گئے، اقرار کریں گے، وشہدوا علی انفسہم، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے، کیا کریں گے؟ نہ ہم منن، عورتیں نہیں نہ مندے، فرشتے منوا لیں گے، اس سے پہلے کہ فرشتے منوائیں مان لینی چاہیے، کیوں جی؟ جڑا مجرم جرم قبول نہیں کرتا، آجا بالما تیرا انتظار ہے، 75 نمبر لتر جدو لگ دینا رولر پھیر دینا تاپی جرم دا اقبال کر دینے کہ نہیں، مار کھا کے تو پہلا کر لے جی ہو گئی یہ غلطی، تو فرشتے اقرار کروائیں گے، اور جدوں اقرار خود کر لیا سی کافر، اور کافر کا ٹھکانہ کیا ہے؟ چند سالوں کے لیے، کوئی حد لیمٹ ہے؟ ہمیشہ کے لیے، جو نہیں مانیں گے ایسا ہوگا، اس لیے مان لینی چاہیے جو نبی کہتا ہے وہ بھی، اور جو علماء بتاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مان لینا چاہیے۔ اور بھی بہت سارے سیاستدان ہیں، انہیں کیوں نہیں یہودی ایجنٹ کہا جاتا؟ آج تک آپ نے نہیں دیکھا، چودھری بھی سیاستدان ہیں، انہیں کسی نے کیوں نہیں کہا یہ یہودی ایجنٹ ہے؟ دوسرے تیسرے نام نہیں لیتا، انہیں کیوں کوئی یہودی ایجنٹ نہیں کہتا؟ اندازہ کریں ذرا، اب کوئی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اور وجوہات سامنے آ رہی ہیں، اس لیے جو بات حق کی ہو اسے مان لینا چاہیے، اور صرف مان نہیں لینا چاہیے بلکہ اس سے اپنے آپ کو سوشل ڈسٹنس رکھ کر جو ہے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے برائی سے بچنے کی، جو کچھ نبی لے کر آئے، جو کچھ پیغام اللہ نے ہماری بہتری کے لیے بھیجا، اسے قبول کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخالفین کے صف میں کھڑا ہونے سے اللہ مجھے آپ کو، ہر ایمان والے کو، اور آنے والی ہماری نسلوں کو قیامت تک محفوظ فرمائے۔ ایمان کے بعد کفر، ہدایت کے بعد گمراہی، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ